آیت کریمہ تلاوت کیا جن کے بارے میں اوہاں جے خدمت گرامی میں کچھ معروضات عرض کرنے جو ارادو مکھے دعا کیو تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و من والہ شانہ پانجے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم جے طفیل حق ای سچ بیان کرنے جی رب کریم توفیق نصیب فرمائے۔ ان کھاں بعد اللہ تعالیٰ تمہاں اساں سبنی کے حق ای سچ بدھی ان جے متھا عمل کرنے جی توفیق عطا فرمائے۔ یا بھی دعا کہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاں اساں جی اجو کی ہی حاضری منظور ای مقبول فرمائے۔ ہن مالت آئی تمہاں علماء کرام جے تقریرن کھا قرآن مجید جے تلاوت کھا محظوظ تھے آئے ہو اجو کے جلسے جو موضوع غرض ای غایت سمورو تمہاں جے آڈو یہ دو عظیم الشان اجتماع کیڑے مقصد جے لاچو وہ تمہاں بدو مکھے حکم جو آئے تاؤں تمہاں جے خدمت میں کے چار گالیوں عرض کیا مکھے تمام گھنی خوشی دینی اداروں کافی عرصے کا وٹھی کرے ہی کم کرے رہے ہوا اج تازو نیانن جو مدرسو دینی تعلیم سا ان کے آراستہ کرنے جے لا بہترین بلڈنگ مولانا صاحب تیار کرائے افتتاح کرائے ہوا انشاءاللہ العزیز جی ہن تمہاں جے مدرسے ماں ہر سال حافظ ای عالم اوہاں جا بچہ تیار تھی رہا ہم انشاءاللہ العزیز یہ میرواہ جے دارالعلوم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جے نالے سا جے کو دارالعلوم قائم تھوا انما بھی خدا تعالیٰ کدو ہر سال یہ عالمہ اور تو خدا جے کلام ای حدیث جو عالم اور تو فاضل تین دیو رکھن دیو رہ دیو مجھا پیارا دوستو مو تمہاں جے آڈو جے کا آیت کریمہ تلاوت کئی دل تھی کہوے تمہاں کے سبقہ اول ان جو ترجمہ بدھایا ترجمی بدھائے رکھا بعد میں ان جو مطالعہ اول تہاں جے آڈو پیش کیا ان ترجمے بدھڑ کھا اگ میں تمہاں کے اپیلا نسا تمہاں جو جذبو جوش کترو تمہاں میں جذبو جترا گھڑا آئیو اترے گھڑے آواز میں مجھے حبیب کریم جے متھا درود پڑھو تا تمہاں کی آیت کریمہ جی مانا بدایا اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم علیہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ و منوالو پانے پاک کلام ارشاد فرمایو ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا اللہ تعالیٰ جل جلالہ و منوالو ارشاد فرمایو ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ جے کے شخص اللہ کے ای اللہ جے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایزائن تھا اللہ کے ای اللہ جے رسول کے ایزائن تھا اگتے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ اللہ تعالیٰ جی ذات بابرکات فرمائے ہوتا اللہ پاک انہن مرہن تے ہیں دنیا میں ای آخرت میں لعنت کیا کہتے جے کہ اللہ یا اللہ جے رسول کے
ایزائن تھا. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا. اے آخرت میں اللہ تعالیٰ جی ذات بابرکات انہن جے لائے خواری وارو عذاب ہاڑے سائیں تیار فرمائے چھڑیو آ جیئے جو ہن دنیا ماں ویندا اے آخرت وارے ملک میں پیر رکھنا. رب العالمین جی ذات بابرکات ان کے خواری وارو عذاب دیندو، ذلت وارو عذاب دیندو. ان دنیا میں بھی انہن تے لعنتا، آخرت میں بھی انہن تے لعنتا. ان مانن جے متھا خدا تعالیٰ جی لعنتا جے کہ اللہ جے رسول کے ایزائن تھا. آیت کریمہ جو ترجمہ پورو تھی. سوال تو پیدا تھے مکھے کو ایزائے مجھے بنیت قبضو کرے، مکھے کو ایزائے مجھے ملکت پھپائے ونے، مکھے مجھا دوست ایزائے مجھے بے عزتی کرے. یہ تو ممکن ہے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیر تو ایزا نہیں سکے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ پاکے مشیت دے متھا قادرہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ تا رسائی نہ تو کرے سکے، نہ رب العالمین کے نسی تو سکے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایزا پہنچائے سکے. تو پر اللہ تعالیٰ فرما ان الذین یوزون اللہ ورسولہ، جے کے شخص اللہ کے اے اللہ جے رسول کے ایزائن تھا پیا. ان جو مطلب ہی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاں جے ظاہری ایزا وکھا پاکا، اما جے طاقت کا خدا متھیا، اما خدا کے ایزا کو نہ تھا نہیں سگو. پر اللہ تعالیٰ فرمائے تو ماں پانچے ایزا وسا گڈ پانچے رسول کریم جے ایزا وکے گڈ بیان کیو آ تمہاں کے باور تو کرایا تجیب مجھے محبوب محمد کریم جی بے حرمتی ای توہین کئی جڑ تمہاں اللہ جے ذات کے ایزایو. خدا جے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رسول کے ایزائے تو مانا یہ سمجھو تو اللہ جے رسول کے ایزائے دڑ خود خدا تعالیٰ کے ایزائے دڑا. انہیں جی سزا کہڑیا لعنہم اللہ فی الدنیا. ہن دنیا میں بھی انہوں تے خدا تعالیٰ جی لعنتا، اے آخرت میں بھی انہوں تے خدا تعالیٰ جی لعنتا. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا. اے انہن جے لا خواری وارو عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ تیار کرے چھجوا. مسلمانوں ذرا غور جو مقام آ تا اللہ جے رسول اے اللہ تعالیٰ جی توہین کندڑتے خدا لعنت موکلیا. اے انہن جے لا وعدو فرمایو آ تا انہن جے لا احانت وارو خواری وارو ذلت وارو عذاب آ. یہ چھاجے کرے یہ انہی جے کرے جو اللہ تعالیٰ اول اساں کے رسول اللہ جے تعظیم کرن سے کھاریا. توہین ای تعظیم جی رات ای ڈینہ ایک میں جو ضد آہل. جتھے رات ہوں دی اتے ڈینہ نہ ہوں دو، جتھے گرمی ہوں دی اتے سردی نہ ہوں دی، جتھے سفید ہوں دو اوہ کارو نہ ہوں دو، چاہے جائے تعظیم ہوں دی ان جائے توہین نہ ہوں دی. اللہ تبارک و تعالیٰ اول نسا کے حکم فرمایا تو مجھے محبوب محمد کریم جی تعظیم کہو. سبحان اللہ. رب العالمین جل جلالہ من والو شاہد فرمایو یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والے اپنی آوازیں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی مت کیا کرو. جب تمہیں کلام کرنے کا سلیقہ نہیں آ رہا، تمہیں بات کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا،
تو میں تجھے سکھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. جب میرا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرمائے، میرے حبیب کریم کی آواز سے آپ لوگوں کی آواز اونچی نہ ہونی چاہیے. اور جس طرح تم لوگ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو، اونچی اونچی آواز سے چلا چلا کر کے تم باتیں کرتے ہو، اس طرح میرے محبوب کریم علیہ السلام سے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو. ان تحبط اعمالکم، اگر آپ لوگوں کی آواز میرے حبیب کریم کی آواز سے اونچی ہو گئی، ان تحبط اعمالکم، تمہارے جتنے بھی اعمال ہیں وہ تمام کے تمام ضائع ہو جائیں گے. اگر تم لوگ نمازی ہو تو تمہاری نمازیں ختم ہو جائے گی. اگر تم لوگ حاجی ہو تو تمہارا حج باطل ہو جائے گا. اگر تم لوگوں نے اور عبادات کی ہیں تو تمہاری عبادات تمام کی تمام ضائع و برباد ہو جائے گی. اور سنیوں یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے، عبادت اس کی ضائع ہوتی ہے جو کفر کرتا ہے. زانی کی عبادت برباد نہیں ہوتی، چور کی عبادت برباد نہیں ہوتی، شرابی کی عبادت برباد نہیں ہوتی، ماں باپ کے بے فرمان کی عبادت برباد نہیں ہوتی. عبادت اس کی برباد ہوتی ہے خدا نہ خواستہ اگر وہ کافر ہو گیا تو کفر کرنے کی وجہ سے اس کی عبادت ختم ہو جاتی ہے. شریعت پاک کا مسئلہ ہے، ساری زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے. اگر کسی نے حج کر دیا اور حج کرنے کے بعد واپس آیا اور اگر اسی سے کفر ہو گیا اور دوبارہ مسلمان ہونا چاہتا ہے تو وہ حج اس کا ضائع ہو گیا. دوبارہ زندگی میں پھروں سے حج کرنا پڑے گا، کیونکہ زندگی بھر میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے. اس نے اسلام کی حالت میں تو حج کیا تھا لیکن خدا نہ خواستہ وہ مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا تو اس کا حج ضائع ہو گیا. اب دوبارہ جب وہ مسلمان بنے گا تو مسلمان بننے کے بعد اسے دوبارہ حج کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم، میرے محبوب کریم کے سامنے اونچی آواز کرنے سے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. اس سے ثابت ہوا بطور اشارت النص، اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں فرمایا جو میرے مصطفیٰ کریم کی توہین کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. کیا بھائی بولو؟ سمجھایا نہیں؟ میری بات سمجھی. جو نبی کریم کی توہین کرتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ بولو. زانی زنا کرنے کی وجہ سے کبیرے گناہ کا مستحق ہو جاتا ہے. شراب پینے سے وہ گنہگار فاسق و فاجر ہو جاتا ہے. نماز قضا کرنے سے فاسق و فاجر ہو جاتا ہے. ماں باپ کی بے فرمانی کرنے سے فاسق و فاجر ہو جاتا ہے. میرے محبوب کریم علیہ السلام کی توہین کرنے والا فاسق و فاجر نہیں ہوتا، وہ کافر ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہاری عبادت بچے گی ہی نہیں، بالکل ختم ہو جائے گی. کس وجہ سے؟ صرف نبی کریم کے سامنے آواز اونچا کرنے سے. سرکار گفتگو فرمائے، حضور کلام فرمائے، نبی کریم علیہ السلام کچھ ارشاد فرمائے، نبی کریم علیہ السلام بات فرما رہے ہیں اور آپ سرکار کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کر رہے ہیں تو اس آواز کو خالی جس طرح میں اونچا سنتا ہوں اس طرح دوسرے بھی شاید اونچا سنتے ہوں گے. وہ زور زور سے باتیں کیا کرتا تھا. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، وہ بیچارہ گھر میں بیٹھ گیا، رونا دھونا شروع کر دیا. کس وجہ سے؟ اسے پتہ لگا کہ میں ہمیشہ حضور کے سامنے بلند آواز اونچی آواز سے بات کرتا تھا، میرے تو اعمال ضائع ہو گئے. اور وہ جانتا تھا اسلام کی روح کو کہ اعمال اس کے ضائع ہوتے ہیں جو کافر ہو جاتا ہے. تو اسے یہ یقین ہو گیا کہ میں اونچی آواز کرنے سے کافر بن گیا. اب صحابی رسول کو یہ احساس ہونے لگا میں تو کفر میں چلا گیا. بیچارہ گھر میں بیٹھ گیا، رونا دھونا شروع کر دیا. 3 دن 3 رات مسجد نبوی میں نہیں آیا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ و من والہ شاد فرماتا ہے لقد جاء
جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. میرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس تشریف فرما ہوئے، لیکن تمہاری بات جو تمہیں ناگوار گزرتی ہے وہ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیتی ہے. تمہارے دکھ دینے والی چیز میرے مصطفیٰ کو ناگوار گزرتی ہے. وہ تو مومنین کے لیے رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اب 3 دن صحابی رسول جب مسجد نبوی میں نہیں آیا تو میرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فکر ہوئی. آپ نے ان کی گھرت کی طرف ایک صحابی کو بھیجا، معلوم کرو ثابت کہاں گئے. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاش میں ان کے گھر جا کے نکلے. گھر والوں کو بلایا، پوچھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثابت بن قیس کا پوچھ رہے ہیں، 3 دن ہے وہ نہیں آئے، کیا بات ہے؟ گھر والوں نے بتایا ہمیں بھی پتا نہیں، کھاتا بھی نہیں پیتا بھی نہیں، روتا رہتا ہے، نماز اپنے گھر کے کونے میں پڑھتا ہے، باقی کسی سے بھی کلام نہیں کرتا. پتا نہیں، ہم بھی پوچھ پوچھ کر کے تھک گئے، پتا نہیں کیا بات ہے. حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا. نبی کریم علیہ السلام نے دوبارہ کسی صحابی کو بھیجا، اس کو بلا کر کے لاؤ کہ تجھے خدا کے حبیب نے بلایا ہے، آ جاؤ. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بلاوا پہنچا تو بیچارہ چل پڑا اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی دربار اقدس میں حاضر ہوا. کانپ رہا تھا، اس کے منہ کی حالت میرے دوستو عجیب و غریب ہو گئی تھی، بڑا پریشان نظر آ رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اس کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا تھا، بالکل دبلا پتلا ہو گیا تھا، یوں سمجھ لو جیسے ابھی قبر میں سے کسی نے اس کو نکالا ہو. حضور علیہ السلام کے سامنے بیٹھا، آپ نے شفقت کا ہاتھ پھیرا، فرمایا ثابت بن قیس تجھے کیا لگ گیا؟ عرض کرنے لگا حلقت یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب میں تو برباد اور ہلاک ہو گیا. کیا ہوا یا حبیب اللہ؟ آپ جانتے ہیں میں بہرا ہوں، اونچا سنتا ہوں اور روزانہ آپ کی خدمت گرامی میں اونچی اونچی باتیں کیا کرتا تھا، لیکن 3 دن سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 3 دن پہلے جو آیت کریمہ نازل فرمائی، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اونچی آواز کرنے سے نبی کریم کے سامنے تم کافر ہو جاؤ گے. حلقت یا رسول اللہ، میں تو برباد ہو گیا، میری نمازیں بھی گئی، میرا ایمان بھی گیا، میں نے آپ کے ساتھ جہاد میں شرکت کی، وہ بھی میرا ضائع ہو گیا. چونکہ میں زیادہ بلند آواز سے بات کر رہا تھا اس لیے میں رو رہا ہوں. قربان جاؤں آقا تیری شفقت پر. میرے حبیب کریم علیہ السلام نے اس اپنے عاشق زار کو سینے سے لگایا اور ہاتھ پھیرایا اور آپ نے فرمایا انک تعیش بالخیر وتموت بالخیر، تجھے خوشخبری دے رہا ہوں کہ تو زندہ رہے گا تو بھی ایمان سے، جب دنیا سے جائے گا تو بھی ایمان سے جائے گا. تیرا خاتمہ بالخیر ہوگا، تو کافر نہیں بنا، تو مسلمان ہے اور مسلمان رہے گا. جب تو دنیا سے رخصت ہوگا تو بھی ایمان سے جائے گا. اب یہ جو حکم نازل ہوا ہے اس سے پہلے تو اونچی بات کیا کرتا تھا، پہلے منع نہیں تھی اور تجھے پتا بھی نہیں تھا، اب تجھے احساس ہوا ہے. یاد رکھو ثابت یہ بھی تیرے ایمان کی علامت ہے. اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے ایمان بڑا پیارا ہے،
ایمان سے مجھے بڑا لگاؤ ہے، آپ سے مجھے بڑی محبت ہے، آپ کی وجہ سے تو سب کچھ میں ہوں، اگر خدا نہ خواستہ میں کافر ہو گیا تو کہاں جاؤں گا؟ خدا کے حبیب نے تسلی دے دی، آپ نے فرمایا انک تعیش بالخیر وتموت بالخیر، تو زندگی گزارے گا تو بھی ایمان سے، جب جائے گا تو بھی ایمان سے۔ دیکھیے میرے مصطفیٰ نے کتنی بڑی بات فرما دی، اس کے حال اور مستقبل کی خبر دے دی کہ اب بھی تو ایمان والا ہے۔ ملا تو کہتا ہے کل نبی کو معلوم نہیں کل کیا ہونا ہے، مصطفیٰ فرماتے میرا یہ امتی جب مرے گا تو بھی ایمان سے جائے گا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ہمارے یہاں نبی کو پتا ہے یا نہیں؟ زور سے بولو، اونچی آواز سے بولو، آخر تک چھیڑے تک بولو، میروا والے، پتا لگے کہ میرے نبی کریم علیہ السلام کو پتا ہے یا نہیں؟ ملا تو کہتا ہے کہ نبی کو اپنے حال کا بھی پتا نہیں، اپنے حال کا معاذ اللہ، کتنا بڑا کلمہ کفر ہے۔ قبلہ صاحب زادہ پیر محمد ایوب جان سرہندی دامت برکات مولا علیہ نے تشریف ابھی خطاب فرمایا نا، یہ ڈنمارک کے بھی باپ ثابت ہوئے۔ ڈنمارک والوں نے تو ایک خاکہ شائع کیا تھا، انہوں نے تو توحید کا ایک کارٹون شائع کیا تھا، اشارے اور کنائے میں نبی کریم کی طرف بات کو منسوب کیا تھا، ڈھکی چھپی بات کی تھی، کھلی بھی نہیں کی تھی۔ ان لوگوں نے تو صاف لکھ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حال بھی معلوم نہیں، دوسروں کا تو معلوم نہیں لیکن اپنا حال بھی معلوم نہیں۔ وسلم علیک یا حبیب اللہ، زور سے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ توجہ فرمائیے، نبی کو اپنا حال بھی پتا نہیں، معلوم نہیں، کسی کا کھول کے دکھاؤ، دیکھو تقویت الایمان کو، نبی کو کسی کا حال معلوم نہیں، کسی کا اپنا حال بھی معلوم نہیں، کل میرے ساتھ کیا ہوگا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے نبی کریم علیہ السلام کو قرآن پر بھروسہ ہے یا نہیں؟ ایک آواز سے بولو۔ ملا کہتا ہے نبی کو اپنے حال کا پتہ نہیں اور کسی کے حال کا پتہ نہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میرے محبوب کو قرآن پر بھروسہ ہے؟ سنو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ قرآن ہے یا نہیں؟ قرآن پاک نے فرمایا یاسین یا سید المرسلین والقرآن الحکیم، مجھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے حکمت والے قرآن کی قسم ہے، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو رسولوں کی جماعت میں سے ہے، وعلی صراط مستقیم، اور تو سیدھی راہ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ قسمیں کھا کھا کر کے کہتا ہے تو رسول ہے، اللہ قسمیں کھا کھا کر کے فرماتا ہے تو سیدھی راہ پر ہے، اور ملا کہتا ہے نبی کو اپنا حال بھی معلوم نہیں، اگر اپنا حال معلوم نہیں تو کم از کم خدا کے کہنے پر تو بھروسہ ہوتا۔ لیکن یاد رکھو ملا غلط کہتا ہے، نبی کریم کو اللہ پر بھی بھروسہ ہے اور مصطفیٰ کو اپنے حال کی تو یقیناً خبر ہے، لیکن آج میروا والے تمہارے حال سے بھی مصطفیٰ واقف ہے۔
میں آپ کے سامنے بخاری شریف کی حدیث پیش کرتا ہوں اور چیلنج کرتا ہوں پوری دیوبندیت کو، اہل حدیث کو، ان مذہب کو، تمام کو میرے حوالے کو غلط ثابت کریں۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت تک جس نے بھی ایمان لانا ہے میں سب کو جانتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں قیامت تک جس نے بے ایمان بننا ہے، جو کافر اور مرتد بنے گا اور جو میرا منکر بنے گا، مجھ پر ایمان نہیں لائے گا، حضور فرماتے میں ان کو بھی جانتا ہوں۔ تو کہتا ہے نبی کو کسی کا حال معلوم نہیں، اس کا مطلب کیا کہ تو شیعوں کی تائید کرتا ہے، اہل تشیعت کی تائید کرتا ہے، اہل تشیعت کو تو نے ہی آبیاری کی اور ان کو تو نے ہی ابھارا۔ تو کہتا ہے نبی کو کسی کا حال معلوم نہیں، قربان جاؤں آقا حضور علیہ السلام کیا رحمت کا دریا آ گیا جب موج میں قطرے سے دریا کر دیا، پڑ گئی جس پہ نظر بندے سے مولا کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت میں جوش میں آیا، آپ نے نام لیا، اے ابو بکر تو جنتی، اے عمر تو جنتی، عثمان تو جنتی، علی تو جنتی، طلحہ تو جنتی، سعد تو جنتی۔ سب جانتے ہیں عشرۃ المبشرین، وہ 10 صحابہ جن کے نام لے لے کر کے مصطفیٰ نے ان کو جنت کی بشارت دے دی۔ ارے تو کہتا ہے نبی کو اپنے حال کا پتہ نہیں، میرا مصطفیٰ تو جنت تقسیم فرما رہا ہے، میرے حبیب تو جنت تقسیم فرما رہے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام فرماتے جس نے مسواک کیا، میری سنت پر عمل کیا، جس نے میری نماز پڑھی، جس نے میرے ساتھ محبت کی، وہ جنت میں جائے گا۔ آپ تو بشارتیں دے رہے ہیں اور جنت کی خوشخبریاں دے رہے ہیں اور جنت کو تقسیم فرما رہے ہیں، اور ملا جی کہتا ہے نبی کو اپنے حال کا پتہ نہیں۔ خدا کی قسم اس سے زیادہ کوئی بڑی توہین نہیں ہو سکتی۔ حضرت ثابت بن قیس کو کیا ارشاد فرمایا، اے ثابت تو زندہ رہے گا بھی ایمان سے، تو جائے گا بھی ایمان سے، گھبرانا نہیں۔ آیت کے نزول سے پہلے تو اونچی آواز سے بات کرتا تھا، لیکن اب تجھ پر یہ وہ پرانی بات کی تو پابندی نہیں، آئندہ تو احتیاط کرنا۔ میرے محبوب پاک صلی اللہ اور باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ صحابہ تو اپنے ماں اور باپ کو قربان کرتے تھے۔ باپ سے بھائی بڑا اونچا نہیں، باپ کی شان بھائی سے بڑی ہے۔ صحابہ تو اپنے والدین کو نبی کے نام پر قربان کرتے، اور ملا جی کہتا ہے نبی کی عزت بڑے بھائی سے کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا میرے دوستو ان کو خوار و رسوا کیا کہ نبی کریم کی عزت کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ذکر پاک کو ہم نے تیرے واسطے بلند فرما دیا ہے۔ تفاسیر لکھتے ہیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یا رسول اللہ تیرے لیے ہم نے تیرے ذکر کو بلند فرما دیا ہے، تو حضور نے جبریل سے پوچھا جبریل اس کی تشریح کیا ہے؟ میرے ذکر کو میرے لیے اللہ تعالیٰ نے بلند فرمایا، اس کی تشریح کیا ہے؟ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے حکم ملا تھا کہ لے جاؤ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں لایا ہوں، اگر تشریح پوچھنی ہے تو مجھے مہلت دیجئے، میں دربار خداوندی سے ابھی پوچھ کے آتا ہوں۔ تو خدا کی دربار میں جبریل علیہ السلام پہنچے، عرض کی مولا کریم تو جانتا ہے تیرے حبیب نے مجھ سے سوال کیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیرے ذکر کو ہم نے تیرے لیے بلند کیا، اس کی تشریح کیا ہے؟ حضرت ابن عباس سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زور سے، جو مفسر قرآن ہے، اہل بیت رسول میں سے ہے، صحابہ کرام میں ہے، اور حضور کریم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی تھی یا اللہ اس کو قرآن کا علم عطا فرما۔
तमाम सहाबा आलिम थे, लेकिन कुरान के इल्म को सबसे ज्यादा हजरत इब्न अब्बास जानते थे। उनकी तफसीर में लिखा हुआ है, अल्लाह ताला ने फरमाया वरफ़अना लक ज़िक्रक, जाओ मेरे हबीब को जाकर के बताओ, जअलना ज़िक्रक ज़िक्री, ऐ मेरे हबीब करीम तेरे जिक्र को हमने इस तरह बुलंद किया कि तेरा जिक्र मेरा जिक्र होगा, तेरे जिक्र को हमने अपना जिक्र बना लिया है। या रसूल अल्लाह, जो तेरी तारीफ करेगा यूं समझ लो वो मेरी तारीफ कर रहा है। और आगे खुदा ताला ने फरमाया मेरे हबीब पाक इज़ा ज़ुकिरतो ज़ुकिरत मई, और तेरे जिक्र पाक को मैंने इस तरह बुलंद फरमा दिया कि जहां भी मेरा जिक्र खैर होगा वहां मुस्तफा तेरा भी जिक्र खैर जरूर होगा। अगर कोई पढ़ता है अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, तो उसको जरूर कहना पड़ता है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर किसी ने कहना होता है ला इलाहा इल्लल्लाह, तो कहना पड़ता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर किसी को कहना पड़ता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो कहना पड़ता है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरत मई, या रसूल अल्लाह जहां भी मेरा जिक्र होगा वहां तेरा जिक्र होगा। अल्लाह ताला ने अपने जिक्र खैर के साथ अपने हबीब के जिक्र खैर को मिला दिया, और अल्लाह ताला फरमाता है मेरे मुस्तफा के जिक्र का चर्चा किया करो। फअम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, जो मैंने तुम पर नेमतें नाज़िल की उनका चर्चा किया करो। मेरे मुस्तफा से ज्यादा और कोई नेमत हो नहीं सकती। अरे मुसलमानों, ये कोई मुसलमानी है? हिंदू का पुछ तो राम कृष्ण की तारीफ कंदो। अब आओ या न चौदह सा जो राम सही बस राम, लक्ष्मण राम कृष्ण, हिंदू पाण में बटे गॾिजी वेठा, चऊं बाबा ये मुसला छुटंदा ई कोन। ये मुसला जेके मुसलमान पाण ये जन्नत में, ये तो सुर्ग में वेंदा ई कोन, निर्द में वेंदा। हिकिड़ो थो चए हिकिड़ी ॻाल्हि आहे छुटा त, चयो कहिड़ी ॻाल्हि आहे? जे मुसलमान कम कार करे थकजी अची वेंदा आहिनि, पोइ चवंदा आहिनि यार हाणे घड़ी खन आराम था कयूं, आराम। पोइ इते राम जो लफ़्ज़ कॾहिं कॾहिं खणंदा आहिनि, छुटा त इन्ही में छुटंदा, न त हिननि जी भेणी आहे ई कान। जागो थाला निंड अची वञे, तव्हांखे त आराम कोन्हे न, छुटंदा त कोन, पर जे छुटा बि खणी त रुगो इन्ही अखर में छुटा, थकजी पोइ चवंदा आहिनि यार अचो त थोरो आराम कयूं। इहो राम जो अखर अचे थो, इन्ही में छुटा त छुटंदा, न त कोन छुटंदा। कुल्लु हिज़्बिम बिमा लदैहिम फरहून। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाया तो हर टोलो हर जमात पांजे पांजे मजहब ते खुश आ। अरे हिंदू के पांजे राम सा मोहब्बत आ, सिख के पांजे धर्म सा मोहब्बत आ। मुझा दोस्तों अजीजो बद मजहब ईसाई उनके पांजे पेशवान सा मोहब्बत आ। अफसोस जो मकाम आ जो मुसलमान सराहण वारो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे उम्मत में हुजण जी दावा करण वारो पंहिंजे नबी जी तौहीन नहीं गिला करे, इन खां वधीक बि कहिड़ी बदबख्ती थींदी आ। मुंहिंजा दोस्त इहा वॾी बदकिस्मती आ जो जेकॾहिं पंहिंजे महबूब नबी खे चवे त असां जहिड़ो हमारी मिसल था, हमारी तरह था, तो जहिड़ो सुबह सां नेरा में सलात हो जाए आहीनो खणी पंहिंजो मुंहुं मुबारक पंहिंजो सुबह जो मुला पंहिंजो मुंहुं मुबारक नेरा ने ॾिसजे मानी मिलई त पोइ मूंखे जेका सज़ा खपई सॼा। अहिड़ो त भाग भरियो आहे जो सॼो ॾींहुं पंहिंजो निभागो को ॾिसे त मानी बंदि थी वञे।
قربان محمد عربی تا جے رسول اللہ جو ایمان سا دیدار کیوں تا دوزخ جی با حرام تھی تم کے تو چوین معاذ اللہ تا نبی ماں جڑوا تو ریگتا ہے فرش پر ہے عرش پر ان کی گزر خود ہی تو انصاف کر تو بھی بشر وہ بھی بشر تو زمین تے دھکا پیو کھا تو کہ سلام کرنے والوں کونے محمد کریم جے انتظار میں ملائکہ صفوں بدیو بھی چاہتا تو سراپا بغض کی وہ رحمت للعالمین پھر کس طرح آئے یقین تو بھی بشر وہ بھی بشر تو کہ پیو سا ساڑ بھاو سا ساڑ پاڑے سا ساڑ اوڑے سا دشمنی کہ برداشت کو نہ تو کنی سراپا بغض کی پیرن کھا متے تئیں بغضی کینے میں بھریو پیوا وہ رحمت للعالمین ہاڑے تو کہ سائی پیر محمد ایوب جان بدھائیو مائی کنڈا اچھلے ڈونڈا اچھلے حبیب کریم بیمار تھے تو پچھڑ ونجے سے بیماری جی حالت میں محبوب نے نہارے تھی چوے سونا صبح تھیو واہ لطیف ہے مائی جمر ڈٹھو تو جہجے دڈتے ماں کنڈا پھٹا کدی ہوئی اسے جہجے رستے تے ماں ڈونڈا پھٹا کدی ہوئی اسے اج مکھا پچھڑا ہوا پان کے پئی چوے صبح تھیو فرق پیو ہیڑے لگی ہیر من مرادوں پنیوں ای پلائے وجھوں ہن پیر ہنے ہیڑا تھی اس دھیر جو تو کہ پری پچھڑا آیا جکا کافرانی ہوئی حبیب جے دگت کنڈا پھٹا کر دی ہی نبی کریم علیہ السلام کے ستائیں دی ہی قربان وجہ رحمت للعالمین جی ذات بابرکاتا عرضی کرے رحمت وارا نبی جیے تو مکھے نوازے ہوا ظاہری بیماری کھا شفا جی دعا گھرنائے ہوا یا زندگی 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات یا زندگی ہجے نہ ہجے سونا مجھو جنازوں بھی پڑھ مکے کلموں بھی پڑھائے حبیبن کریمن جے شفقت جے ہتھ لگڑ کھاپو مسلمان تھے تھی ای چند لمحن کھاپو گزارے وجے تھی واہ مائی تو جا بھاگ جو تو جو جنازو امام الانبیاء پڑھائے تھا ملا تو پاجو خیال کر تو اڑو تو سراپا بغض کی وہ رحمت للعالمین پھر کس طرح آئے یقین تو بھی بشر وہ بھی بشر ایکڑو پکھیا پاڑن کے چندہ ہوں گج کہا ہاتھ دونوں جوڑ کر تو نور حق میں ہوں بشر تو کہ چوڑو پوندو تو کہ منجنو پوندو تو یا رسول اللہ بشر تا ماں آیا جے کو کینے حسد میں بھریو پیو آیا تو نور حق ایڑو تو خدا جو نورا جو جاجے متا تو جی نظر پئی جی تاکہ تو نور اللہ نور بنائے سچ بدھائے اسا جو نبی اسا جڑو آچاؤ ڈاڑے گلائیو تڑا ماں تا توا کے چاؤ دوس ایئے چاؤ اسا جڑو تو کونے پر 1.25 لکھ نبی جڑو بھی ڈاڑے 1.25 لکھ نبی جڑو بھی بٹائی سا چاہے تو جوڑے جوڑ جہان جی پاؤن کئی پروار حامی حابی ہاشمی سردارن سردار مجھو محبوب سردارن جو بھی سردارن جو بھی چو سردارن جو بھی نبی پانچے امت جا سردار پر مجھو محبوب سردارن جو بھی سردار جوڑے جوڑ جہان جی پاؤن کئی پروار حامی ہادی ہاشمی سردار سردار سوہے صحابن ست میں مج مسجد منیادار پچارئی جنگا چودھار واہ کاندھا حبیب زین ادا اساں جڑو چولا ہے وڈا بے ادب وڈا گستاخ قرآن چوے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اے ایمان وارو اللہ اے ان جا ملائکہ محبوب کریم تے صلاۃ درود موکلن تھا یا ایھا الذین آمنوا
सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। ऐ ईमान वारो तव्हां भी मुझे महबूब करीम ते सलातो सलाम पढ़ो, पर हमेशा पढ़ो। केॾो ज़ुल्म आ, केॾो ज़ुल्म आ। तव्हां डेनमार्क खे खयो आ, आओ तव्हांखे चवंदुसि रुगो मीरवाह न, सॼो मीरपुर खां ज़िलो, रुगो मीरपुर खां ज़िलो न, सॼो सिंध जो इलाइक़ो, सॼो सिंध जो इलाइक़ो न, चारई सूबा पाकिस्तान जा सभई गॾिजी हितों बमबारी कयो। तव्हांजो बम, तव्हांजो भितर, तव्हांजी जंग डेनमार्क पहुचंदी गई। हज़ारों मील परे यूरोप में हुननि गुस्ताखी कई आहे। हिते मुल्ला नारा पिया हणनि, गुस्ताखी रसूल ते लानत। असां था चऊं त इहो बि मुंहिंजे महबूब मोहम्मद करीम जो मौजज़ो आहे जो गुस्ताखनि खां ख़ुदा चवराए पियो त चओ गुस्ताखी रसूल ते लानत। अब आहे या न आहे? अॼु ताईं असांखे 50 साल थिया मथो हणंदा हुआसीं, बाबा गुस्ताखनि ते लानत आहे, गुस्ताखनि ते लानत आहे। त माण्हू चवंदा साईं इहे तव्हां फितने जूं ॻाल्हियूं न कयो। अल्लाह तबारक व तआला फरमायो सुन्नियो तव्हां चुप कयो, मां पाण ई गुस्ताखनि खां पंहिंजे पाण ते लानत मोकिल रहिया थो। अबा हितां तव्हांजी लानत ऐं तव्हांजा जुलूस डेनमार्क खे कुझु मुतासिर कंदा? असांजो फर्ज़ आहे असां एहतजाज पंहिंजो रिकॉर्ड करायूं, असां पंहिंजी ईमानी गैरत जो सबूत ॾियूं। असांजो फर्ज़ आहे असां पंहिंजे तरफ़ां ईमान जो सबूत ॾेई असां हुकूमत खां मुतालबो कयूं। न दुकान खे बाहि ॾियूं, न बसनि खे जलायूं, न कंहिंजा रस्ता रोड रोकियूं, न अस्पतालुनि खे बंदि कयूं। असां दुकानदारनि खे बि मजबूर न कयूं, एहतजाज रिकॉर्ड करायूं त असांजी हुकूमत इन हुकूमत सां पंहिंजा सफ़ारती तालुकात टोड़े उनखे मजबूर करे त आइंदा गुस्ताखी न कजो, ऐं जंहिं गुस्ताखी कई आहे तंहिंखे सज़ा ॾियो। एतिरो करे सघूं था पिया, पर ईअं कॾहिं थियो आहे अबा मीरवाह में चोर चोरी करे वञे वरी पेरनि खणाइण में चोर गॾु हुजे? घटि में घटि असांजे शाहपुर चाकर में त कोन्हे, तव्हांजी ख़बर न आहे। अबा चोर सां गॾिजी चोरी जा पेरा खणबा न? ॻाल्हायो भली ख़ुदा जे वास्ते, भला बस कयां। चोर चोरी करे ऐं चोरी जी तलाश में पेर खणबा न बाबा हो र छा वरहड़ो चवंदो, छा चवंदो? उन वरहड़े में चोरनि खे वठंदो छो? अहिड़ो हरामी चोर आहे वरहड़े में हलंदो न, थोरो अॻिते हली चवंदो हेॾे हलो, हेॾे थेड़ो ॾींदो, थेड़ हेॾे पेर काथे त भुलिया उबड़ा, हेॾे वञो, थेड़ो ॾेई तव्हांखे चोरनि खे रवानो करे छॾियो, तव्हांखे ॿिए पासे वठी वेंदो। चोर सां गॾिजी वरहड़ो न खपो आहे। अड़े जेके ख़ुदि गुस्ताख बेअदब नबी जी तौहीन करण वारा, जेसी ताईं असां डेनमार्क वारनि ताईं पहुचूं, यूरोप में असां पहुची ऐं उन्हनि जे लाइ एहतजाज कयूं। अॻ में त घर जो चोर पकड़ियो जेको मुल्ला तव्हांजे पारे में वेठो आहे, अव्हां खां जदो बि वठंदो आहे, ख़ैरात बि वठंदो आहे, ज़कात बि वठंदो आहे, अव्हां खां मानी बि वठंदो आहे, उहो नबी जी तौहीन कंदो आहे। अॻ में उन जी ख़बर वठो त मुल्ला तूं वॾो तौहीन करण वारो आहे। अल्लाह चवे इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लून अलन नबी, नबी ते मलाइक सलातो सलाम पढ़नि था। इन देवबंदन जे मौली गुलाम खान जे मुर्शिद मौली हुसैन अली लिखियो आहे, मां तव्हांखे ॾेखारियां तफ़सीर बुलगतुल हैरान। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लून अलन नबी, बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी को शाबाश शाबाश कहते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लमू तस्लीमा। ऐ ईमान वालो तुम भी नबी को शाबाश शाबाश बोलो। अब आया नबी जी तौहीन है या ना है? कुरान जो तर्जुमो फेराए या न फेराए? आलम इस्लाम जो इत्तिफाक मुझा जमहूर मुफस्सिरीन जो इत्तिफाक इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लून अलन नबी, बिला शक व शुबह अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ऐ ईमान वालो तुम्हें भी चाहिए तुम भी मेरे मुस्तफा पर हमेशा हमेशा सलातो सलाम पढ़ लिया करो। और ये मुल्ला कहता है कि अल्लाह ताला नबी को शाबाश शाबाश
शाबाश कहता है, आफरीन आफरीन कहता है, तुम भी नबी को आफरीन आफरीन शाबाश शाबाश कहा करो। इन्हें बर्दाश्त नहीं होता, इन्हें गवारा नहीं होता कि अल्लाह ताला की जाते बाबरकात नबी करीम पर दुरूद व सलाम पढ़े। इसलिए मैं तुम्हें वसीयत कर रहा हूं, जुलूस जरूर निकालो मेरे दोस्तों, पुरअमन जुलूस निकालो, अपने एहतजाजात जरूर शाया किया करो और मेरे दोस्तों रिकॉर्ड कराया करो, पर बराए मेहरबानी चोरों के साथ मत हुआ करो। अब आ चोरन सां गॾु थींदा, वातो मथे खणी वर्दी ॾाढे ॻाल्हायो, वाइदो कयो था न आइंदा चोरन सां गॾु भो कोन नी, चोरन सां त कोन गॾु भो न। मुजादा ये तव्हां खे चवंदा बाबा तौहीन रिसालत जो मसइलो आहे, अज़मत रसूल जो मामलो आहे, अचो असां सां अज़मत रसूल अवाम खे मुतालबो कयो। अॻ में तव्हां पंहिंजा किताब जलायो, पंहिंजे किताबनि खे साड़ियो, पंहिंजे किताबनि खे टांडो ॾियो, पंहिंजे किताबनि खे ॾेरो ॾियो ऐं ऐलान कयो त जेके असांजा मौलवी तौहीन करे विया असां उन खां बेज़ार आहियूं, असां आशिक़े रसूल आहियूं। ख़ुदा जो कसम आहे अॻ में इहे थींदा, पुठियां असां हलंदासीं। पर जेसी ताईं तौहीन खां तौबा न कंदा, रुजू न थींदा, असां हिननि जे कूड़नि नारनि ते कोन हलंदासीं। अशरफ अली थानवी देवबंदियत का हकीमुल उम्मत है, तमाम देवबंदी इसको कहते हैं हकीमुल उम्मत, उम्मत का हकीम। उसने अपनी किताब हिफ्जुल ईमान में माज़ अल्लाह लिखा, मुझे बात बताते हुए शर्म आती है, उसने लिखा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम को इल्म गैब नहीं। तुम लोग कहते हो कि नबी को इल्म गैब है, चलो मैं मानता हूं अगर नबी करीम को कुल्ली इल्म मानते हो या जुज़ी, फिर खुद कहता है कि कुल्ली तो नहीं हो सकता, रहा सवाल जुज़ी का थोड़ा सा, तो इसमें नबी करीम की क्या तखसीस है? अगर थोड़ा सा इल्म नबी करीम को है तो इसमें क्या बात हो गई? ऐसा इल्म जैसा नबी का है, ऐसा इल्म तो पागल को भी है, ऐसा इल्म तो बच्चों को भी है, ऐसा इल्म तो बेल को भी है। माज़अल्लाह चवे तो एड़ो इल्म जड़ो रसूल जो इल्म आ, एड़ो तो बारन के भी आ, ढगन ढोरन के भी आ, चरन के भी आ। तो नबी जी ने में केड़ी खुसूसियत आ? नबी करीम जे इल्म के ढगन ढोरन चरन जे इल्म से तशबीहत हो जे। खुदा जो कसम जे को रसूलुल्लाह जे इल्म के चरन जे इल्म से तशबीह दे सो काफर थी तो वने पियो। हुजूर करीम जी ज़ात फरमाइन था अलिम तो उलूमल अव्वलीन वल आखिरीन। अल्लाह ताला जल्ल जलालू अमन वालू ने मुझे इतना नवाजा है कि मैं मोहम्मद मुस्तफा अव्वलीन को भी जानता हूं तो आखिरीन को भी जानता हूं, अव्वल भी जानता हूं तो आखिर भी। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, अव्वलीन और आखिरीन को जानता हूं। अरे क्या पागल और बच्चे और बैल गधे ये भी अव्वलीन आखिरीन के को इल्म के जानते हैं। बैल को कुछ पता नहीं मुझे घास मिलेगा या नहीं, बच्चे को कुछ पता नहीं होता मैं कहां जाऊंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मा कान व मा यकून का इल्म अल्लाह ने अता फरमा दिया। अल्लाह ने फरमाया अल्लमका मा लम तकुन तअलम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ऐ मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला जल्ल जलालहू अमन वालू ने आपको वो कुछ सिखाया, अल्लमका तुझे वो कुछ पढ़ाया, मा लम तकुन तअलम जो तू पहले नहीं जानता था। हम सुन्नी यही अकीदा रखते हैं कि मुस्तफा के पास जितना भी इल्म है वो मेरे अल्लाह की अता है। जोर से बोलो किसकी अता है? जोर से बोलो किसकी अता है? अल्लाह ताला की अता है। तुम्हें चैलेंज देते हैं, एक आयत दिखा दो जिसमें अताई इल्म की नफी हो। अल्लाह ताला ने फरमाया हो कि मैं किसी को नहीं देता। अल्लाह ताला तो फरमाता है आलिमुल गैबे फला युज़हिरु अला गैबिही अहदन इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल।
اللہ نے فرمایا میں عالم الغیب ہوں، کسی غیر نتھو خیرے کو اپنے غیب پر واقف نہیں کرتا. یہ غیب کا علم ایسا ہے جو ہر ایک کو نہیں دیا جاتا. الا من ارتضی من رسول، جو مرتضی رسول ہوتا ہے اس کو میں عالم ما کان وما یکون بنا دیتا ہوں. میں آپ سے پوچھوں گا مجھے بتاؤ رسول اللہ سے زیادہ کون ہے جو مرتضی رسول ہو؟ خدا کی قسم میرے محبوب مصطفیٰ تو امام الانبیاء ہے. کیا آپ کا عقیدہ ہے میرے مصطفیٰ امام زور سے بولے امام کیا یہ توہین نہیں حضور کے علم کو معاذ اللہ بیل، گدھے، جانور، پاگل اور بچوں کے علم سے مشابہت دی جائے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. میں آپ لوگوں کے سامنے ایک آیت کریمہ پیش کرتا ہوں حضرت قبلہ پیر محمد ایوب جان سرہندی دامت برکات العالیہ کے حوالے کے ضمن میں. ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آپ کے سامنے قبلہ پیر صاحب نے تشریف فرما دی، لیکن میں تھوڑی اور وضاحت کر لوں. مولوی سے سوال کیا ہوا کہ پشتو زبان میں، بولو زور سے، کون سی زبان میں؟ اور ایک مرتبہ پشتو زبان میں کمینہ کی معنی ہے درویش، فقیر. تو مولوی سمیع الحق کا باپ عبد الحق اکوڑا خٹک والا وہ لکھتا ہے کہ کوئی گناہ نہیں، اس طرح کہنے والا کافر بھی نہیں ہوتا، یہ بات بری بھی نہیں کہہ سکتے ہیں. آؤ ذرا میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت کر دوں. دیکھیے، چلو ہم ایک منٹ کے لیے مانتے ہیں کہ بھئی پشتو زبان میں یہ لفظ سادہ، فقیر، درویش کی معنی میں آتا ہے، لیکن پشتو کے علاوہ ہر زبان میں یہ لفظ گالی ہے. پنجابی میں گالی ہے، بلوچی میں گالی ہے، بروکی میں گالی ہے، میرے دوستو فارسی زبان میں گالی ہے، سندھی زبان میں گالی ہے. ہر زبان میں بقول ان کے ایک پشتو کو چھوڑو باقی پوری دنیا کی زبان میں کمینہ لفظ گالی ہے. اب گالی آئے یا نہ ہے؟ ڈاڈے چو گار آئے نہ صحیح. ہانے یہ لفظ چھا تھو مشترک المعنی. یہ لفظ چاہے مشترک المعنی، مانا گڈ مانا ہوں تو سٹھی بھی خراب بھی. انہی لفظ جو مانا اچھان بابا چاہو سٹھی بھی، ڈاڈو چاہو سٹھی بھی، مانا یہ لفظ ہکڑی بولی میں سٹھوا، ہکڑی بولی میں خراب. اللہ تعالیٰ فرمائے تو یا ایوہا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا. مدینے پاک جے اندر یہودن جی بولی میں ایکڑو لفظ ہو جاؤ کو چوندہ ہا رائنا، وری مسلمان بھی چوندہ ہا رائنا. مسلمان چوندہ ہا رائنا یا رسول اللہ، او اللہ جا رسول اساں جی رعایت کیو، اساں دے توجہ فرمایو، اساں جی گال بدھو، اساں دے منہ مبارک کیو. یہ چے واسے ہیڈے